अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द न्यूज़ रिव्यू संगत मां आहियां मुंहिंजो मेज़बान फयाज़ नायज। गुफ़्तगू कंदासूं मुल्क जे सियासी मंज़रनामे ते अदम एतमाद जी रिथ पेश थियण खां पोइ जेको जोड़ तोड़ जो सिलसिलो शुरू थियो आहे उन सॼे मुल्क खे हैरान ऐं परेशान करे छॾियो आहे। पर साॻे वक़्तु असांखे नज़र अचे थो पियो त अञा जेको आहे जेसिताईं इहा 31 तारीख़ ते असेंबली जे अंदरि उन ते जेसिताईं बहस शुरू थिए थो तेसिताईं अञा घणा सरप्राइज़िस जेके आहिनि उहे ॿई धिरूं हिक ॿिए खे ॾियण लाइ तयारु वेठियूं आहिनि, दावाऊं अहिड़ियूं कयूं पियूं वञनि। पर उन सॼी ॻाल्हि खां वधीक जेको इम्पॉर्टेंट आहे उहो इहो आहे त मुल्क जे अंदरि जेको वज़ीर आज़म साहब नैरेटिव बयानु करण जी कोशिशि कई 27 तारीख़ ते, ऐं उन ॾींहुं 27 तारीख़ ते मौलाना फज़लुर रहमान बि जलसो कयो। ॿिन्ही जे बयानीअ जी जेका हिकु जहिड़ाई हुई उहा इहा हुई त ॿिन्ही हिक ॿिए खे ओलह जो यानी वेस्ट जो एजेंट करार ॾिनो ऐं हुननि चयो त इहा जेका आहे उहे ॿई पंहिंजो ऐं साॻे वक़्तु हुननि ॿिन्ही मज़हब जे कार्ड ते खेॾण जी कोशिशि कई। उहो साॻियो टोन जेको आहे उहो असांखे कल्ह PDM जे जलसे में अवैस नूरानी वग़ैरह जे तरफ़ां बि उहो असांखे नज़र आयो। साॻे वक़्तु असांखे जेको आहे जेका मरियम नवाज़ जी जेका स्पीचिस हुयूं जेके रस्ते में उन में उन जे इमरान ख़ान जे जेके मज़हब वारे बयान ते मुसलसल उनखे जवाब पिया ॾिना त मज़हब जो नैरेटिव इस्तेमालु काफ़ी थी वियो आहे असांजी सियासत में, जंहिं ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी इहा ॻाल्हि बि चई त असांजे सियासत में मज़हब खे घणो इस्तेमालु न करणु घुरिजे। बहरहाल इन सॼे मंज़रनामे ते गुफ़्तगू करण लाइ असां राब्तो कयो आहे मुल्क जे सीनियर सहाफ़ी नामियारे तजज़ियातकार जनाब इम्तियाज़ आलम साहब। इम्तियाज़ आलम साहब, किस तरह देखते हैं कि आज जिसको आप तिफलाना ख़त की कहानी कह रहे हैं, क्या इस वक्त चल रहा है मुल्क के अंदर? यार इस हुकूमत ने कौन सा खारजा पॉलिसी में ऐसा तीर मारा था, कौन सा इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा किया था इमरान खान ने कि इस पे इसे थ्रेट मिल जाएगा। वो आपको याद नहीं है कि जिस तरह इन्होंने तस्वीरें खिंचवाई थी जाके व्हाइट हाउस में ट्रम्प के साथ और उसे सालस मान लिया था कश्मीर पे, वो लॉलीपॉप दे के भेज दिया और इमरान खान ने कहा कि मैंने वर्ल्ड कप जीत लिया। वो वर्ल्ड कप पहुंच गया मोदी के पास और 5 अगस्त को उन्होंने स्पेशल स्टेटस भी कश्मीर का खत्म कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि एर्दोगान के साथ मिलके और महातीर मोहम्मद के साथ मिलके इन्होंने अपनी इस्लामिक कॉन्फ्रेंस मलेशिया में बुलाने का फैसला करवाया। इमरान खान टर्की गए, एर्दोगान से रिक्वेस्ट की और महातीर मोहम्मद जो बड़े कायल थे वो, और जब मौका आया एन मौके पे कॉन्फ्रेंस से गायब हो गए। ये इतनी तो इनकी औकात है। एक टेलीफोन आया सऊदी अरब से शहजाद मोहम्मद का, ये बैठ गए झाग की तरह। तो कौन सी ऐसी शानदार बड़ी खारजा पॉलिसी आजाद फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हम बैठे हुए हैं, ये सारा साल लगे रहते हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। IMF के प्रोग्राम की शरायत हम मान के बैठे हुए हैं। $20 अरब हमें हर साल चाहिए अपना खसारा पूरा करने के लिए और अपने पुराने कर्जे देने के लिए। क्या न 3 में है न 13 में अमेरिका चला गया है अफगानिस्तान से, और ना उन्होंने अड्डे मांगे। वो जो इनका सिक्योरिटी एडवाइजर नौजवान है जो मोहित साहब, अमेरिका में क्या कहा था कि नहीं उन्होंने तो हमसे कभी अड्डे मांगे ही नहीं। और यहाँ तक कि व्हाइट हाउस की सेक्रेटरी को नहीं पता कि ये कोई मसला है कि बाइडेन ने फोन किया है कि ये नहीं किया है। उसने कहा कि मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम कि कोई ऐसा मामला भी है। तो ये ऐसे ही लगे हुए हैं बड़के मारने की लोगों की खुददारी और बगावत और खारजा पॉलिसी। और फिर 4 साल के बाद फिर हम सुन रहे हैं जी वो ग्रीन पासपोर्ट की बड़ी इज्जत होगी। जो इज्जत हो रही है हम देख रहे हैं, इज्जत हो रही है। तो लेकिन ये जो ऐसे टिल पॉट लीडर्स हैं, इनकी बातें सुने, ये कोई बातें, ये कोई ऐसे ये किस तरह के सियासी लीडर होते हैं जो ये जिस तरह की बातें करते हैं। लेकिन एंटी वेस्ट और मजहब का इस्तेमाल जिस तरह इसने कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने किया, उसी दिन वही नैरेटिव जो पेश किया गया मौलाना फजल रहमान की तरफ से उसी दिन। और फिर कल हमने देखा कि PDM की जो थी उसमें अंस नूरानी और ये सारे जो है वही। आपको नहीं लगता कि रिलीजन का इस्तेमाल बड़ी तेजी से बढ़ रहा है हमारी सियासत के अंदर? वो तो आज की बात थोड़ा है, अब इमरान खान को भी शौक आया।
بھلا یہ جو عمران خان نیکی کے پتلے کب سے بنے ہیں اور مسلح کب سے بنے ہیں؟ امر بالمعروف کیسے ہوں گے؟ جب وہ خود کو امر بالمعروف کہیں گے تو پھر ظاہر ہے وہ مذہبی جماعتوں کے میدان میں آئیں گے، تو پھر فضل الرحمان نے صحیح جواب دے دیا انہیں نہیں المنکر کا، کہ تم منکرات کی نمائندگی کرتے ہو، پھر ٹھیک ہوگی بات۔ تو کیوں ہاتھ جلاتے ہیں اپنے؟ اب فضل الرحمان کہہ رہا ہے کہ یہ منکرات کا مجسمہ ہے، وہ کہتا ہے میں نیکی کا مجسمہ ہوں۔ تو یہ ایسی فضول قسم کی، کبھی وہ دو پاکستان کی لڑائی لڑتے ہیں، کبھی مدینہ کی ریاست بناتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں۔ نہیں سر، وہ اب پاکستان کے نہیں، تو وہ اب تو اس کے وزراء اس کو کہتے ہیں کہ آپ عالمی دنیا، مسلم دنیا کے اپنا لیڈر بن گئے ہیں، اور آپ نے بڑے تیر مار دیے ہیں، خاص طور پر جو مسلم دنیا کے لیڈر کا یہ حال ہے کہ دبئی کا وزیر خارجہ جو ہے وہ ان سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا۔ سعودی عرب کا پرنس جو ہے وہ ان کا بالکل بادشاہ سلامت بنا ہوا ہے۔ کیا اوقات کیا ہے ان کی؟ عمران خان کی اوقات کیا ہے، اور پاکستان کی بھی کوئی خاص اوقات نہیں ہے، بس اپنی عزت بچا کے بیٹھے ہیں۔ اچھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ کل جو ہے اپنا 4 اسلامی وزراء، ملکوں کے وزراء، وہ جہاں پہنچے، اپنا اسرائیل، اس میں یو اے ای کا جس طرح آپ نے ذکر کیا وہ بھی تھے، تو اپنا بحرین بھی تھا، تو اس میں جو ہے اپنا موراکو بھی تھا، تو ایجپٹ بھی تھا، اور پھر وہ امریکہ اور اسرائیل کے وزراء خارجہ سے جا ملے۔ تو یہ کون سی اسلامی ورلڈ ہے جس کے سربراہ جو ہے، جس کے لیڈر جو عمران خان بن گئے ہیں، لیکن وہ باتیں کر رہی ہے اپنا بھائی دیکھو، کوئی لیڈر عمران خان نہیں بنے ہیں، نہ سعودی عرب لیڈر رہا ہے مسلم دنیا کا، نہ سعودی عرب امریکہ کے قریب رہا ہے۔ اب یہ جو ان کا مرکز جو تھا خلیجی ریاستوں والوں کو، تو مرکز تل ابیب ہو گیا ہے۔ ابھی OIC ہوئی، اس نے فلسطینیوں کی آزادی کا نعرہ لگایا، یا ان کی علیحدہ اسٹیٹ کا، لیکن اب وہاں پہ بحرین بھی پہنچا ہوا ہے، UAE بھی پہنچا ہوا ہے، مصر بھی پہنچا ہوا ہے، موراکو بھی پہنچا ہوا ہے۔ وہ وجہ کیا ہے کہ آپ کو ایک اور بات بھول گئے آپ، کہ یورپین یونین کا وفد تہران پہنچا ہوا ہے، کیونکہ جو معاہدہ ہوا تھا نیوکلیر ڈیل کا، وہ بحال ہونے اسی ہفتے اس پر عمل درآمد ہونے جا رہا ہے، بحال ہونے جا رہا ہے۔ اس سے عرب ڈرے ہوئے تھے، تو اس کے لیے امریکیوں نے جا کے انہیں چپکی دی، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور بتا دیا ہے کہ تم اب اسرائیل کی قیادت میں عرب ملک کام کریں گے۔ آپ دیکھ لیں گے سعودی عرب بھی مان لے گا کچھ دنوں کے بعد، تسلیم کر لے گا اسرائیل کو، ترکی نے پہلے ہی کیا ہوا ہے۔ تو یہ کس بات کی امہ شمہ ہم نے لگائی ہوئی ہے، اور OIC کچھ بھی نہیں آیا ایسی کے پلے۔ پر یہ 57 اپنا اسلامی ملک ہیں، وہاں پہ ہم نے نہیں دیکھا کہ وہاں کے بھلے وہ حکمران اپنا بادشاہ ہوں یا اپنا ملیشیا کی طرح الیکٹڈ ہوں، وہاں پہ اس طرح کا ہیجان سی کیفیت نہیں ہوتی کہ مسلم امہ کو بہت خطرہ ہے، یا یہ کہ فلاں جو ہے وہ اپنا ختم نبوت کا جو قانون ہے اس کو ختم کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا، فلاں جو ہے وہ اس کا سازش اپنا اسرائیل کا ایجنٹ ہے، فلاں صہیونیوں کا، فلاں اس کا، یہ اس طرح کا نیریٹو باقی 57 ملکوں میں سے کہیں پہ نظر نہیں آتا جو ہمارے آتا ہے۔ اس لیے کہ ہم اسلام کے نام پہ بننے والا پہلا واحد ملک ہے اور آخری ملک ہے، اس لیے کہ ہم مسلم امہ کی قیادت فرمانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہم مسلم امہ کی واحد نیوکلیر پاور ہے۔ ہمیں بڑا شوق ہے مسلم امہ کی بما اپنے نیوکلیر پروگرام کی قیادت کرنے کے۔ یہ ہم چھوڑ دیں، اس خیال سے نکلیں، یہ علامہ اقبال کا فلسفہ جو تھا وہ ہمیں لے کے بیٹھ گئے۔ اچھا، اب آتے ہیں نمبر گیم کی طرف۔ یہ کیا ہوا لاہور کے چودھریز جو ہے وہ آخر کار، آپ نے کوئی صلاح ولا تو نہیں دی اپنا چودھری پرویز الہی کو امتیاز صاحب؟ میں ایسے لوگوں سے مل لیتے تھی۔ کیا ہوا، کیا یہ ہوا کیا آخر چودھریوں کو؟ یار اب دیکھیں نا، یہ سب گندے ہو رہے ہیں، اپوزیشن بھی پیچھے پیچھے MQ کے پھر رہی ہے، وہ بھی ایک کبھی ادھر جاتی ہے دانا چگنے، کبھی ادھر دانا چگنے جاتی ہے، فلرٹ کر رہی ہیں چھوٹی پارٹیز، بڑی پارٹیوں کے پلے کچھ نہیں رہا۔
اب چودھری کو کیا اوقات ہے؟ 5 ان کی قومی اسمبلی کی سیٹیں اگلی بار شاید وہ بھی نہ رہے. وہ جو چیمہ صاحب تو چھوڑ کے چلے گئے, جس نے ریزائن کیا ہے طارق بشیر چیمہ, وہ اپنی اس کا ایک ہلکا انتخاب بنایا ہوا ہے اس نے پیپلز پارٹی کے زمانے سے. وہ لڑ سکتا ہے. باقی ان کے سب لوگ فارغ ہو جائیں گے. اگلی دفعہ گجرات کے الیکشن بھی ہار جائیں گے. اور یہ رات کو گئے زرداری صاحب کے پاس, وہاں مٹھائیاں کھا کے آ گئے, مبارک بندے دے کر آ گئے. انہی کے کہنے پہ عدم اعتماد کا ووٹ دیا کا نوٹس ڈالا گیا پنجاب اسمبلی میں. کچھ 9:30 بجے چودھری صاحب کو پریشانی ہو گئی پرویز الہی صاحب کو کہ وہ ابھی تک نوٹس پر جمع نہیں کرایا, کہیں پتہ نہ لگ جائے عمران خان کو, اسمبلی ڈیزالو نہ کرا دے. تو انہیں بتایا گیا جی نہیں, وہ پہنچ گئے 9:45 بجے کے قریب پہنچ گئے, اور 10 بجے وہ داخل ہو گیا نوٹس. اس کے بعد چودھری صاحب پہنچ گئے وہاں پہ. اب وہ چودھری صاحب, زرداری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے ووٹوں سے نہیں بن سکتے, وزیر کیا نام ہے, چیف منسٹر نہیں بن سکتے. وہ ترین اور علیم خان کی گروپس کی وجہ سے. ان کے بڑے مختلف لوگ ہیں ان میں. کوئی بہت بڑا کوئی راٹھ ہے, کیا ہے ترین. ان سب لوگوں کی اپنے اپنے مفادات ہیں, کئی گروپ ہیں بنے ہوئے. تو مسلم لیگ نواز کے ساتھ 25-30 MP ابھی اسی وقت تیار ہے آنے کے لیے. کہاں سے چودھری صاحب لے لیں گے ووٹ؟ لیکن یہ سارا گند ہو بچ گیا ہے نا. اب جو مسئلہ ہے کہ اگر عدم اعتماد کا ووٹ آ جائے, کامیاب ہو جائے, تب بھی بحران ہوگا. ایسے اتحادیوں کے ساتھ مل کے چلے گی اپوزیشن کا نئی گورنمنٹ. یہ 3-4 مہینے سے زیادہ چلی نہیں سکتی ہے, نہ انہیں چلانی چاہیے. اگر ووٹ ناکام ہو گیا تب بھی عمران خان 3-4 مہینے سے زیادہ حکومت نہیں کر سکتے. ابھی سے تجاویز آ رہی ہیں عام انتخابات کی. اب مسئلہ ہی ہو گیا ہے کہ اب صرف ایک ہی اس بحران کا حل ہے, وہ یہ کہ جلد از جلد انتخابات کرائے جائیں اور منصفانہ انتخابات کرائے جائیں. اس پہ نون لیگ تو بہت کلیئر ہے. کل بھی مریم نواز صاحبہ نے بہت صرف وہ تو تیار ہے ہر شرط پہ کام کرنے کے لیے ان کے چچا جان. اب مریم نواز کی کس بات کو مانے ہم؟ کہاں گیا ووٹ کو زدو جاپیا کر کے نہیں بیٹھ گئے لوگ. وہ سب وہ ایجنڈا ختم ہوا ہے ان لوگوں کا. یہ لوگ نہیں لڑ سکتے. یہ اب نون لیگ جو ہے وہ شریف خاندان کے 4 لوگوں کی پارٹی ہے, 5واں لیڈر نہیں ہے کوئی. اچھا, پیپلز پارٹی صرف زرداری صاحب کی پارٹی ہے. تو یہ پارٹیاں بدلے گی سول ملٹری تعلقات. ان کی کیا اوقات ہے, ہر طرح پہ کام کرے. تو آپ کے خیال میں یہ اب عدم اعتماد کا جو ہے, وہ جو امپائر تھا جس کو نیوٹرلٹی پہ عمران خان کو اعتراض تھا, وہ ابھی تک اپنی نیوٹرلٹی قائم رکھے ہوئے ہے؟ جو ان کے قریب لوگ ہیں وہ تو سارے یہی کہہ رہے ہیں. اپوزیشن خود کہہ رہی ہے, سارے کہہ رہے ہیں. مجھے تو کسی نے نہیں بتایا, GHQ میرا رابطہ بھی نہیں ہے. آپ کر کے بتائیں. آپ کی بڑی مہربانی. میرا جیسے ہی رابطہ ہوگا تو پہلی فرصت میں آپ کو اطلاع دوں گا. بڑی مہربانی. آپ نے جوائن کیا سینئر صحافی جناب میرا تجزیہ جناب امتیاز عالم صاحب اس گڈوا گفتگو تاں بدھی صورتحال کافی دلچسپ تھی وئی ہے. دلچسپ صورتحال تے گفتگو جو سلسلو بھی اڳتے وڌائنداسوں, پر فی الحال وٺو था وقفو. واپس پروگرام کرتے وڌائیں.